السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج میں عربی کا لیسن نمبر 2 کروں گی۔ اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ بیسیکلی لفظ جو کوئی بھی ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بامانی لفظ ہوتے ہیں اور ایک بے معنی لفظ ہوتے ہیں۔ اور ہم صرف بامانی الفاظ پڑھیں گے کیونکہ قرآن مجید میں کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے۔ اب بامانی جو لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور کلمہ جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل اور ایک حرف۔ تو ہم اب سٹارٹ کریں گے اسم سے کیونکہ یہ سب سے لمبا اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور اسم جو ہے نا بیسیکلی وہ اس کے لغوی معنی جو ہے نا وہ ہے نام کے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن عربی زبان میں جو ہے نا وہ اسم میں، اور اس کو سم ٹائمز ناؤن بھی کہا جاتا ہے، مگر اسم میں ناؤن انکلوڈیڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اسم میں عربی گرامر کے اندر جو اسم ہے اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہیں۔ تو عربی گرامر کا جو اسم ہے اس کے اندر سب سے پہلے ایک تو کسی شخص کا نام جیسے مریم، زید وغیرہ، پھر کسی چیز کا نام جیسے کتاب، قلم وغیرہ، پھر کسی جگہ کا نام جیسے بیت، مسجد، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کام کا نام، کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس کا نام، جیسے انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، تو یہ کام کے نام جو ہے نا یہ بھی اسم میں ہی انکلوڈیڈ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ضمائر پروناؤنس کو کہتے ہیں، اور پروناؤنس جو ہیں وہ بھی ہمارے اسم میں ہی انکلوڈیڈ ہوں گے عربی گرامر میں۔ جیسے کہ مذکر کے لیے انتا آتا ہے، انتا کا مطلب ہوتا ہے یو، اور مؤنث کے لیے انتی آتا ہے، انتی کا مطلب ہوتا ہے شی، اور یو شی بیسیکلی، اور انا کا مطلب ہوتا ہے آئے۔ تو یہ ہم پروناؤنس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے بہرحال، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے یہاں پر کہ عربی زبان میں جو پروناؤنس ہیں، جو ضمائر ہیں، وہ بھی اسم کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اسم میں انکلوڈیڈ ہے وہ ہے صفات، یعنی کہ ایڈجیکٹیوز۔ ہم ایڈجیکٹیوز کی الگ کیٹیگری ہوتی ہے انگلش میں بھی، اور لیکن عربی میں جو ہے ایڈجیکٹیوز وہ اسم کے اندر ہی آئیں گے۔ اور یہ بیسیکلی ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ جو ڈسکرائب کرتے ہیں ناؤن کو یا پروناؤن کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب صفات کی آگے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ایک نارمل ایڈجیکٹیو ہوتا ہے نا، جیسے کہ دیکھ لیں کہ صالح، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ صفت ہے، اور یہ بھی جو ہے نا انکلوڈیڈ ہے اسم میں۔ اسی طرح سے جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، یہ بھی ایک صفت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قبیح کا مطلب ہوتا ہے بدصورت، تو یہ بھی صفات میں مطلب کہ شامل ہوں گی۔ تو یہ تو نارمل قسم کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ عربی میں جو کلرز کے نام ہوتے ہیں نا وہ بھی صفات میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ایک اسم ہے اور اسم کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں۔ تو کچھ کمپوننٹس تو ہم نے یہ دیکھ لی، اور ایک کمپوننٹ بڑا ہے صفات یا ایڈجیکٹیوز، اور ایڈجیکٹیوز کی اب آگے ہم سب کیٹیگریز کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ نارمل والے، یہ جس طرح کہ یہ جو ہے نا یہ نارمل والے ایڈجیکٹیوز ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جو کلرز کے نام ہوتے ہیں عربک میں وہ بھی صفات میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ اسود ہے سیاہ، ابیض ہے سفید، احمر سرخ، ازرق نیلا، اخضر سبز، اصفر پیلا۔ تو یہ سارے جو کلرز کے نام ہیں یہ بھی صفات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفات بیسیکلی اسم میں آتی ہیں۔ پھر ایک اور قسم کی جو صفت ہے وہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں نا کہ کام کا نام، کسی کام کا نام جو ہے نا وہ مصدر ہے، جیسے سجدہ کرنا، سجود، تو اب اگر اس کا ہم اسم فاعل دیکھیں تو اس کا مطلب ساجد آئے گا اس کا، یعنی کہ سجدہ کرنے والا۔ تو یہ جو ساجد ہے یہ ہے اسم فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ ہو جائے گا مسجود، اور وہ ہو جائے گا اسم مفعول۔ تو اسم فاعل جو ہے جو کرنے والا ہے کام کو وہ بھی ایک صفت ہے، صفات میں شامل ہے، اور اسم مفعول جس کو کہ کیا جائے وہ بھی جو ہے وہ اسم صفات میں شامل ہے، اور صفات ان ٹرن اسم میں شامل ہے۔ تو یہی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسم فاعل جو ہے وہ بھی صفات میں شامل ہے، اور اسم مفعول جس کو کیا جائے وہ بھی صفات میں شامل ہے، اور یہ دونوں ان ٹرن جو ہے وہ اسم کا پارٹ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسری قسم کا جو ہے ایک اور قسم کا بھی یہ کی بھی ایک صفت ہوتی ہے جو کہ ہوتا ہے اسم مبالغہ۔ اور مبالغہ نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز کوئی بہت زیادہ کرنا۔ تو اسی ورڈ کو جو ہے نا اگر ہم کنٹینیو کریں، جس طرح ساجد جو ہے وہ فاعل، اسم فاعل ہے، مسجود جو ہے وہ اسم مفعول ہے، تو ایسے سجاد جو ہے نا وہ ہوگا اسم مبالغہ اس کا، یعنی کہ کوئی بہت ہی زیادہ سجدے کرنے والا۔ پھر ہم اس کو تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے کہا تھا کہ کلمات ہوتے ہیں، اور کلمات جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور اسم کے ڈفرینٹ ٹائپس جو ہم نے اور پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم صفات دیکھ رہے ہیں۔ صفات کے اندر کلرز کے نام آتے ہیں، پھر اسم فاعل آتا ہے جو کہ کوئی کرنے والا جیسے ساجد، پھر اسم مفعول جس کو کیا جائے جیسے مسجود، اور پھر اسم مبالغہ جو کہ بہت ایکسیسولی کوئی کام کرنے والا جیسے کہ سجاد۔ تو ان صفات کو ہی انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ کچھ اور بھی ہیں، اور پھر ان کو ملا کے ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، فی امان اللہ۔